अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी आवाज़ के साथ असमत हाशवानी पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद से हाजिर है। नाज़रीन, हम देख रहे हैं कि दुनिया भर में मोदी सरकार के ख़िलाफ़ जो नफ़रत थी उसका इजहार अब भारत के अंदर नज़र आ रहा है। आपने हालिया दिल्ली इलेक्शन देखे, आम आदमी पार्टी जो है बड़ी तादाद में नशिस्तें जीत रही है और मोदी सरकार की पार्टी बुरी तरह शिकस्त का सामना कर रही है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब नफ़रत बढ़ती है और फिर बैनुल अक़वामी इदारों का एहतराम पामाल किया जाता है, हिंदू ज़ात को निशाना बनाया जाता है, सिर्फ चंद हिंदू, आला ज़ात के हिंदू छोटी ज़ातों का मजाक उड़ाते हैं और फिर मुसलमानों के ख़िलाफ़ तमाम नफ़रत के हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं, चाहे वो 370 हो, 35A हो या फिर शरीयत का कानून हो, तो फिर इसी तरह के नताइज आते हैं। ये तज्ज़ियाकारों का इजहार था, उनके तज्ज़िये थे कि मोदी बिल आखिर हिंदुस्तान का गोरबचोफ साबित होगा और अब वो सब कुछ अमली शक्ल में नज़र आ रहा है। मोदी क्यों हारा? मोदी की जमात को शिकस्त क्यों हुई? उसका जुल्म कहाँ तक पहुँचा? दुनिया ने उसको कैसे लिया? आइए नाजरीन, आपको पार्लियामेंट में लेके चलते हैं, पार्लियामेंटेरियन से बात करते हैं, क्योंकि इस सियासत के इसरार और रमूज़ वही जानते हैं। वो क्या कहते हैं पार्लियामेंट के अरकान, मुख्तलिफ पॉलिटिकल जमातों के लोग, कि मोदी का अंजाम क्या होगा और बिल आखिर मुसलमानों की फतह और कश्मीर की आज़ादी किस तरह होगी। आइए नाजरीन, इसी हवाले से उनके तासरात आप तक पहुँचाते हैं। मेरे साथ हैं मियाँ अतीक साहब, MQM के बड़े बोल्ड तरीके से अपना मौक़िफ़ बयान करते हैं। मियाँ साहब, हम बात कर रहे हैं कि इस वक्त जो सूरत हाल है इंडिया के अंदर, वो सेकुलर इंडिया, वो तमाम अक़लियतों का ख्याल रखने वाला इंडिया, बिल आखिर मोदी सरकार डिक्लाइन की तरफ जा रही है। देखिए, उसकी वजह ये है कि आज इंडिया की जो कौम है, जो आवाम है, जो हिंदुस्तानी हैं, उन्होंने ये रियलाइज़ कर लिया है कि जो मोदी सरकार का मिशन है वो कतई तौर पर अमन पसंद शहरियों के लिए मुनासिब नहीं है। और बिलखसूस अगर हम देखें दिल्ली में जिस तरह आम आदमी पार्टी ने आज जितनी नशिस्तें हासिल की हैं, ये बात बाइसे शर्म है मोदी सरकार के लिए कि अगर वो इससे आज भी सबक हासिल ना करें तो आने वाले दौर में कतई तौर पर हिंदुस्तानी जो हैं, जो अमन पसंद हिंदुस्तानी हैं, शर पसंद की बात नहीं करूँगा, जो चाहते हैं कि दुनिया में ज़िंदा रहें और ख़ुद भी ज़िंदा रहें और दूसरों को भी ज़िंदा रखें, इस पॉलिसी पे चलने वाले कतई तौर पर मोदी के साथ खड़े नहीं होंगे। सर, आप इंडिया में हम देख रहे हैं कि जिस तरह आम पार्टी आ रही है, आम आदमी पार्टी, मोदी का क्या हशर हो गया जी? एंड इसका क्या है? मोदी ने ऐसा पंगा लिया है जिसके नतायज उसके हाथ में अब नहीं रहे। 100 हिंदुस्तान के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में बगावत हो गई है और बगावत का तराना क्या है? हम देखेंगे। फैज़ अहमद फैज़ का, यानी कि पाकिस्तानी शायर फैज़ अहमद फैज़ की नज़म में जो है वो मोदी के खिलाफत एक मज़ाहमत की बुनियाद बन रही हैं। और जो 3 दिन पहले हुआ है दिल्ली में इंतखाब, जिसमें आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को उड़ा के रख दिया है। मोदी ने कोशिश की ना सिर्फ कश्मीर पर गासिबाना कब्ज़े की, जो बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है, बल्कि हिंदुस्तान का जो एक कैरेक्टर है, जो ईथोस जिसे कहते हैं, वो तब्दील करने के लिए। हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है, उसमें हर किस्म के लोग रहते हैं, हर किस्म के मज़ाहिब, सकाफ़त और एथनिक लोग, और उन एक प्लूरलिस्ट सेकुलर सोसाइटी को एक हिंदुत्वा और उसकी बुनियाद मुसलमान दुश्मनी और पाकिस्तान दुश्मनी। तो मैं समझता हूँ कि मोदी अब फंस गया है और जो कश्मीरी अवाम की मज़ाहमत है और हिंदुस्तान के अवाम को मैं सराहता हूँ, उनकी सिविल सोसाइटी, उनके नौजवान, उनके ख़वातीन, जिस तरीके से वो मोदी का फाशिज़म का डट के मुकाबला कर रहे हैं। तो सर, हमारी क्या पॉलिसी होनी चाहिए कि ये अब अपने मंतकी अंजाम को? पाकिस्तान
کشمیری عوام کو امید دلاتا رہے, give them hope and confidence. پاکستان مودی کا جو فاشزم ہے اس کی مخالفت کرتا رہے, اور پاکستان جو باقی ممالک جو امن اور سلامتی چاہتے ہیں ان سے مل کے مودی کو تنہا کریں اور بے نقاب کریں, اور انٹرنیشنل فورم میں, ہیومن رائٹس فورم میں, یونائٹڈ نیشنز میں اس کے خلاف جو اصل چہرہ ہے اس کا, جو مکروہ چہرہ ہے, وہ بے نقاب کریں, دکھائیں. سینیٹر مصدق ملک صاحب میرے ساتھ ہیں. ملک صاحب, ہم بات کر رہے ہیں کشمیر پہ, اور کشمیر پہ اس وقت جو صورتحال ہے, مودی کو شکست ہو رہی ہے, پاکستان کے ساتھ ساتھ ہندوستان کے اندر بھی احتجاج ہو رہا ہے. کیا مستقبل دیکھتے ہیں مودی کا؟ جی, مودی صاحب جو ہیں وہ میرے خیال میں اپنے ملک میں بیج بو رہے ہیں نفرت کے, اور جس ملک میں اتنی بڑی مائنورٹیز ہوں وہاں پہ اگر اس طرح کا استحصال کیا جائے کسی بھی ایک گروپ کا, چاہے وہ مذہب کی وجہ سے کیا جائے یا لسانیت کی وجہ سے کیا جائے یا سوشیو اکنامک تفریق کی وجہ سے کیا جائے, وہاں پہ اس ملک میں اسٹیبلٹی نہیں رہ سکتی. مودی کو بہت جلد یہ پتہ چل جائے گا, پتہ چل ہی رہا ہے. بین الاقوامی سطح پہ بھی میرے خیال میں وہ جو روشن ہندوستان کا وہ ایک بینر لے کر چل رہے تھے, لوگوں نے ان کے منہ پر لگی کالک اب دیکھ لیے. ان کو بین الاقوامی سطح پہ نقصان ہو رہا ہے, اور سب سے بڑا نقصان ان کو اپنے ملک کی فیبرک جو تباہ کر رہے ہیں اس استحصال کے ذریعے وہ ہو رہا ہے. اور تیسرا, وہ جو بنیادی ایک لیگل فریم ورک ہے کہ کشمیر کا, اس کو انہوں نے وائلیٹ کیا ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ بھارت کے بھی خلاف جا رہی ہیں اور جائیں گی, اور مودی صاحب کے بھی خلاف جا رہی. عامر کیانی صاحب, جس طرح کے ریزلٹ اب آ رہے ہیں, دلی سے آ رہے ہیں, انڈیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ احتجاج وہاں سے بھی, تو مودی کا آپ مستقبل کیسے دیکھیں؟ دیکھیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, مسئلہ یہ ہے کہ مودی بیسکلی ایک RSS کا ایک ایجنٹ تھا. اب وہ چیزیں عیاں ہونا شروع ہو گئی ہیں. پچھلے الیکشن میں کور کر دی, اس میں بھی بڑی دھاندلی ہوئی ہے اور اس کو بنایا گیا. اور ابھی آپ دیکھ رہے ہیں, پہلے ہی بڑی اپرائزنگ تھی 12-13 اسٹیٹس میں, اب تو انہوں نے پورے انڈیا کو ایکٹیویٹ کر دیا ہے. اس کا مستقبل تو خیر ابھی آپ نے رزلٹ دیکھے, دہلی میں دیکھا اور ساری جگہ پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا رزلٹس آ رہے ہیں. جو حالات چل رہے ہیں اور جو کشمیر میں کیا, اور پلس تمام مسلمان اور تمام منورٹیز کے خلاف جس طرح اس نے یہ جو پوری اب اس کو ہندوؤں کو کھڑا کر دیا, اور جو کہ جو مائنڈ سیٹ ہے اس کا ہٹلر والا, اس سے تو یہ انٹرنیشنلی بھی اور ود ان انڈیا وہ بالکل اپنے آپ کو اس نے آئسولیٹ کر دیا ہے. اور اب جو آپ رزلٹ آئندہ دیکھیں گے وہ اس کے اگینسٹ ہی آ رہے ہوں گے, کیونکہ اس کا سروائیول, کیونکہ انڈیا کے اندر اب وہ ایک پرسیپشن بھی ہے اور ایک ریئلٹی کریٹ ہو گئی کہ اب یہ انڈیا کو توڑنے کی اس میں ہے. جیسا گورباچوف نے توڑ دیا تھا رشیا کو, یہ بھی بھائی صاحب توڑنے آئے ہیں, اور جو کہ اب انڈیا اس مقام پہ پہنچ گیا ہے کہ اس کو اب اس کا اکٹھا رہنا مشکل ہے, کیونکہ آلریڈی 12 سے 13 اب رائزنگ پہلے ہی تھی, ادھر اسام تھا. یعنی صاحب ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ نہ صرف کشمیریوں پہ ظلم ہو رہا ہے بلکہ پوری دنیا کو ایٹمی جنگ کی طرف دھکیلنے میں مودی اہلکار کا کردار کر رہا ہے. دیکھیں, سک مائنڈ آدمی ہے, بڑا ذہنی طور پہ اس کے حالات جو نا ذہنی طور پہ یہ نارمل آدمی نہیں ہے. جیسے ہٹلر کا ایشو تھا, یہ ساری دنیا اس کو پتہ ہے کہ نیوکلیر اسٹیٹس ہیں, 2 نیبرز ہیں, اور ان کو پش کیا جا رہا ہے کہ اس پہ جائیں. جو پاکستان بڑا ظاہر ہے بڑا کانشیسلی چلتا ہے, کبھی ہم نے اس قسم کا نہ دھمکی دی, آپ نے کو دیکھیں دھمکی بھی دے رہے ہیں, مسجدیں گرا رہے ہیں, مزار آ رہے ہیں, مطلب یہ ہر قسم کی وہاں پہ چیزیں ہو رہی ہیں جو لوگوں کو انسٹیگیٹ کر رہی ہیں. اور میرا خیال ہے یہ ایجنڈا ہی ہے کہ انڈیا کو اب اس نے ٹوٹنا ہی ہے, اس نے علیحدہ ہونا ہی ہے. اور آلریڈی اسٹیٹس آپ سامنے دیکھ لیں, ریئیکشنز دیکھ لیں, مسلمانوں سے چھوڑ دیں, وہاں پہ جو پڑھی لکھی طبقہ ہے وہ کھڑا ہو گیا. اخوندزادہ چٹان, پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک بڑا نام. چٹان صاحب, ہم بات کر رہے ہیں مودی کی اور پھر انڈیا سرکار کی, ہندوازم کی. وہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ عام آدمی پارٹی جیت رہی ہے, شکست ہو رہی ہے مودی کو, ہٹلر کے نظریے کو شکست ہو رہی ہے. مستقبل کیسے دیکھتے ہیں مودی کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, جو انڈیا نے جو اتنا ترقی کیا ہے اور جو اتنے آگے نکل چکے ہیں, اس کی 2 وجہ ہیں. ایک وہاں پہ جمہوریت, دوسرا وہاں پہ سیکولرزم. اب جو مودی کا وہاں پہ جمہوریت ہے, اس کو نہ آپ جمہوریت کہہ سکتے ہیں اور نہ وہاں پہ جو ہے اس کو آپ سیکولرزم کہہ سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ 2 چیزیں ختم کر کے جو انڈیا کی ترقی کا راستہ روز بروز بزوال ہوگا انڈیا. ہم تو نہیں چاہتے, ہمارے تو نیبر ہے. افغانستان میں تباہی ہوئی تو اس کے اثرات ہم پہ آئے. خدا نخواستہ اگر انڈیا کو بھی کچھ ہو جاتا ہے, وہاں پہ 22 کروڑ مسلمان رہتے ہیں, ہم ایک قوم میں ہے, کچھ اس طرح پہ کچھ اس طرح پہ, ہمیں ان سے ہمدردی ہے. لیکن مودی کو ان سے ہمدردی نہیں ہے. مودی نے جمہوریت کو وہاں پہ کمزور کر کے اور سیکولرزم کو کمزور کر کے بہت
संगीन गलती की है और ये इंडिया भुगतेंगे। सरदार साहब, आप हमें ये बताएं कि ये जो इलेक्शन हुए, अब मोदी जो पीक पे गया था, बीजेपी पीक पे गई थी, रिवर्स हो रहा है, आम आदमी पार्टी आ रही है, दीगर जुल्म जो है अकलियतों के साथ भी बहुत ज़्यादा है। क्या कहते हैं आप, मोदी का एंड क्या देखते हैं? देखिए, मैं अपने रमेश सिंह अरोड़ा मेंबर हूँ पंजाब असम्बली से। ये जब मोदी की बात कर रहे हैं, मोदी के साथ अल्टीमेटली तो ये होना था, क्योंकि ये जो मोदी बो रहा था पिछले 7 साल से, उसको काटना था। और भारत जो अपने आप को सेकुलर स्टेट कहता है, भारत जो क्लेम करता है कि भारत के अंदर अकलियतें महफूज हैं, भारत ने बहुत क्लेम किया और पिछली दफ़ा मेजॉरिटी इनको मिली। और मोदी साहब ने अपनी स्पीच जो की थी, उस स्पीच में, विक्ट्री स्पीच में उसने कहा था हम अकलियतों को साथ लेके चलेंगे। बट एक्चुअली हुआ क्या कि कश्मीर के अंदर आर्टिकल 375, 370 रिवोक किया, 35A रिवोक किया। अभी वो जो शहरियत का बिल लेके आए, जिसमें मुसलमान हमारे जो बहन भाई हैं भारत में बसने वाले, इस वक्त अपने आप को गैर महफूज तस्वर कर हैं। तो ये इस बात की अक्कासी करता है कि जो मोदी साहब बैकेज लेके आ रहे थे पीछे से गुजरात से, मोदी के अंदर एक जहर भरा हुआ है और ये मोदी नहीं है। हमें ये समझने की ज़रूरत है, मोदी के पीछे RSS की पूरी माइंड सेट है। और ये वो RSS है जो ब्राह्मण साम्राज्य की बनाई हुई RSS है, जो किसी और को नहीं मानती। वो हिंदू के अंदर दलित को भी दबाती है, वो मुसलमान को भी दबाती है, वो क्रिश्चियन को भी दबाती है। सिख तो आपके सामने 84 का वाक़या किससे ढका छुपा नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ जब भी भारत में, खासकर दिल्ली के अंदर आपका आना ये छोटी बात नहीं है। इससे पहले भी आपको अक्सरियत मिली, आपने दिल्ली के अंदर हुकूमत बनाई, आप बिल्कुल एक आम आदमी पार्टी है जिसमें आप लोग मिले, उन्होंने मिलके कोशिश की और पंजाब के अंदर उनको 4 सीटें मेंबर पार्लियामेंट की मिली, पंजाब के अंदर उनको अक्सरियत मिली थी। बट मैं ये समझता हूँ मोदी साहब के लिए एक बहुत बड़ा इस वक्त लम्हा फिक्री है। उनको सोचना चाहिए जो वो माइंड सेट लेके चले थे भारत के अंदर, और वो जो हिंदूवाता की बात कर रहे हैं, जो अखंड भारत की बात करते हैं, भारत में बसने वाले जो सेकुलर माइंड के लोग हैं, मैं कांग्रेस को इसमें अप्रिशिएट करूंगा, हमारी कांग्रेस के साथ, क्योंकि जो गोल्डन टेम्पल पे अटैक हुआ था 1984 में, कांग्रेस के साथ हमारी लड़ाई है, हम कांग्रेस को दोषी मानते हैं। लेकिन कुछ जगहों पे कांग्रेस ने जो मोदी साहब की जो हरकतें थी उनको बेनकाब भी किया, और खासकर कश्मीर के मामले में जिस तरीके से कांग्रेस ने उनको हेड ऑन लिया, वो छोटी बात नहीं है। तो आप जो बात करें भारत की में, खासकर दिल्ली के अंदर आपका आना, ये शुरुआत है और आप आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे अगर मोदी यही अपनी रवश रखेंगे तो कोई टाइम नहीं है जब भारत टुकड़ों में तकसीम होगा, और भारत में असम नागालैंड भी अलग होगा, कश्मीरी अलग होगा और पंजाब तो अलग होगा ही होगा। तो ये मोदी को और खासकर भारत में बसने वाले जो सेकुलर माइंड के लोग हैं उनको ही सोचने की ज़रूरत है। जी वहाब साहब, हम बात कर रहे हैं कि कश्मीर में जो मोदी का जुल्म था अपने अखीर की तरफ जा रहा है, जो उसका डिक्लाइन अब हो रहा है, RSS का डिक्लाइन है, नफरत की सियासत का डिक्लाइन है, और कश्मीर में जो जुल्म है उसकी इंतहा का डिक्लाइन है। जी, मैं पुरुमीद हूँ इंशाअल्लाह। ये जो दिल्ली में इंतखाबात में बीजेपी को मार पड़ी है, मैं समझता हूँ इस बात से मोदी को अब सबक हासिल करना चाहिए कि नफ़रत की सियासत, जबर की सियासत का कोई फ़ायदा नहीं होता। जो कश्मीर की आवाज़ है उसको कोई दबा नहीं सकता, जुल्म की आवाज़ कभी भी गूंज नहीं सकती। तो मैं समझता हूँ ये हक़ व सच की फ़तह, और इंशाअल्लाह यही फ़तह कश्मीर के केस में तमाम कश्मीरी भाई बहनों को और पाकिस्तानी कौम को मिलेगी। जहांगीर खान, एक बड़ा नाम कराची की सियासत का, मोदी एंड की तरफ जा रहा है, शिकस्त खा रहा है इलेक्शन में, दुनिया पूरी नफरत कर रही है, RSS का नज़रिया दम तोड़ रहा है। ये तारीख़ है कि ये जो एक्सट्रीम माइंडसेट है, और जब भी ये जो एक आप नेशन सुप्रीमेसी की तरफ जाते हैं, ये परवान चढ़ता है, तो ये चीज़ फॉल होती है। वो नेशन तारीख़ का हिस्सा है कि हिटलर को आपने देखा कि वो जर्मन सुप्रीमेसी और फिर दूसरी कौमों को नीच समझना शुरू किया, उनको क्रश करना शुरू किया, दीवार से लगाना शुरू किया, और आपने देखा कि पूरी दुनिया इनके ख़िलाफ़ हुई और आखिर में वो ख़ुद तारीख़ से गायब हो गए, हिटलर नहीं नज़र आए। तो ये बीजेपी भी उसी माइंडसेट के साथ काम कर रही है। जितनी माइनॉरिटीज़ है इनको मलाइन किया जा रहा है, और कश्मीर की एक मिसाल है कि वहाँ कर्फ्यू नाफिज है, इंसानी हकूक़ की टोटल वायलेशन है, और दुनिया इसको रिकग्नाइज़ कर रही है। तो ये आज नहीं तो कल, और सबसे अहम चीज़ इस माइंडसेट, इस आइडियोलॉजी में वो नेशन, वो लोग, वो ग्रोह, वो तकब्बुर का शिकार होते हैं, एरोगेंस में आकर गलत फैसले लेते हैं,
اور وہ فیصلے ان کو آخر میں شکست کی طرف لے کے جاتے ہیں. تو ان کی آج نہیں تو کل شکست ہونی ہے. ناز بلوچ میرے ساتھ ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی. میم ہم بات کر رہے ہیں مودی کی. جس طرح الیکشن ہو رہے ہیں، عام آدمی پارٹی جیت رہی ہے، مودی کا نفرت کا نظریہ شکست کھا رہا ہے. جی دیکھیں، یہ اس بات پہ کوئی شک نہیں ہے کہ کشمیر کے لوگوں نے ہمیشہ اپنی حق خود ارادیت کے لیے جدوجہد بھی کی اور آواز بھی بلند کی، اور مودی کا جو فیشسٹ چہرہ ہے وہ دنیا کے سامنے ایکسپوز ہو گیا ہے. اسپیشلی جو آرٹیکل 370 جو اس نے ابالش کیا تھا، جس میں کشمیر کے لوگوں کے حقوق کے اوپر قبضہ کرنے کی جو ناکام کوشش اس نے کی، اور پھر اس کے علاوہ جو کرفیو کا ایک سلسلہ جاری ہے. اب تک 7 لاکھ ٹروپ انہوں نے کشمیر بھیجے ہوئے ہیں، لوگوں کو کرفیو کے اندر جو ہے مسلط کیا ہوا ہے. تو میں سمجھتی ہوں ان چیزوں کے بعد بالکل ان کی مودی کی شکست جو ہے اٹس رائٹنگ آن دا وال، اور پوری دنیا مودی کی اس فاشزم کو دیکھ رہی ہے. اور جس طرح سے یہ نفرت، ہیٹ اور انٹالرنس اور ڈسکرمنیشن کی سیاست ہے، نہ صرف کشمیر کی حد تک بلکہ اب جو انڈیا کے اندر جو سٹیزن شپ رائٹ کے اندر اور جو ایکٹ کے اندر ترمیم مودی کر رہا ہے، یہ ساری چیزیں ثابت کر رہی ہیں کہ مودی ایک پولرائزڈ اسٹیٹ آف مائنڈ کے اندر کام کر رہا ہے. جی شاندانہ گلزار ایک بڑی ڈیبیٹر اور خاص طور پہ پاکستان کے ساتھ ساتھ قرب و جوار اور پوری دنیا کی سیاست پر گہری نظر رکھتے ہیں. ساتھ میں بات کر رہا ہوں کہ مودی کو شکست ہو رہی ہے، ہٹلر کا نظریہ شکست کھا رہا ہے، نفرت کی سیاست شکست کھا رہی ہے. یہ میں کریڈٹ سارا اپنے وزیر اعظم کو اس لیے دے رہی ہوں کہ کشمیر کا مسئلہ 72 سال پرانا ہے، پہلا نہیں ہے. اور یہ پہلی دفعہ ہے کہ جرمنی میں، یو کے میں، امریکہ میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ مودی از دا ہٹلر آف گجرات، مودی از دا بچر آف گجرات، مودی از دا ہٹلر آف کشمیر. باتیں بہت کہی جا رہی ہیں. انڈیا میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ انڈیجنس ایک موومنٹ سٹارٹ ہوگی اسٹوڈنٹس کے، کہ جو قانون انہوں نے پاس کیا مسلمانوں کے خلاف ہے ایک طریقے سے. سو اللہ کرے کہ دنیا اٹھے، کیونکہ مصیبت یہ ہے کہ جی دنیا پیسے کی بات جانتی ہے، پیسے کی زبان بولتی ہے، بزنس کی زبان بولتی ہے. بزنس اور پیسہ سارا انڈیا کے پاس ہے. ہماری کمزوری رہی ہے کہ ہم نے اپنے 72 سال میں اپنی جو اکانومی کو بڑھا سکتے تھے وہ نہیں کیا. تو اس گورنمنٹ میں تو ڈبل بوجھ آیا، اکانومی کا بھی آیا، کشمیر کا بھی مسئلہ آیا. لیکن یہ اللہ کا شکر ہے کہ پرائم منسٹر کی ساری کاوشوں کی وجہ سے دنیا اب دیکھ رہی ہے کہ جو ہو رہا ہے کشمیر میں وہ ٹیررزم نہیں ہے، وہ ہیومن رائٹس کے ایشو ہے، انسانی حقوق کی ہے. جو آتنکواد کا لفظ استعمال کرتے ہیں اب وہ لوگوں کی وکیبلری سے ختم ہو رہا ہے کہ یہ انسانیت کی بات ہے. سر ہم بات کر رہے ہیں مودی کی، اس کی سرکار کی، جس طرح وہ عام آدمی پارٹی سے ہار رہی ہے، کشمیر میں اس کا ظلم ختم ہو رہا ہے، RSS کا نظریہ ختم ہو رہا ہے. کیا دیکھتے ہیں کہ بھارت میں مودی سرکار کا کیا حشر ہونے والا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویسے ہی جو ظالم ہوگا اور وہ ظالم کہیں بھی ہوگا، اللہ پاک اس کو کبھی بھی کامیاب نہیں کرتا ہے، وہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہی ناکام رہے گا. اسی طرح ظلم میں بھی فرق ہوتا ہے، لیکن مودی سرکار کی جو مظالم ہے وہ انسانیت کش ہے، وہ انسان کا دشمن ہے، اس نے انسانیت کا بیڑا غرق کر دیا ہے. لہٰذا اس کی بیڑا تو غرق ہونے والا ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب سے اس نے کشمیر پہ ظلم لائی ہوئی ہے، اسی دن سے کشمیر ہندوستان کے اندر ان کے لیے اپنے ہی لوگ مخالف ہو چکے ہیں، ان کے خلاف جلسے کر رہے ہیں، جلوس نکالتے ہیں اور احتجاج کرتے بیٹھے ہیں. اور آخرکار اتنا تک لوگ جا پہنچے ہیں کہ وہ علیحدگی کی باتیں بھی شروع ہوئی ہے. تو لہٰذا میرے خیال میں وہ بالکل ناکام ہو چکے ہیں اور ان کی مقدر بھی ناکامی انشاءاللہ. چترالی صاحب ہم بات کر رہے ہیں کشمیر کے ساتھ جو ظلم کر رہا تھا مودی، اب شکست کھا رہا ہے عام آدمی پارٹی سے بھی، اور بھارت میں اس کا اثر، اس کے خلاف جلسہ جلوس، شکست ہو رہی ہے بری کو، مودی کی نفرت کو شکست ہو رہی ہے. دیکھیں ظلم جب بھی بڑھتا ہے وہ مٹ جاتا ہے، اور مودی نے بھی کشمیریوں پر جو ظلم ڈھایا ہے یہ ایک حد تک ظلم چلے گا، اور آگے اللہ تبارک و تعالی اس کی سزا جو ہے ان کو دے دیں گے اور یہ سزا بھگتے گا.
اور سزا بھگتنے کے وقت جو ہے وہ قریب ہے انشاءاللہ العزیز. کشمیر بنے گا پاکستان اور کشمیر بن کے پاکستان بن کے رہے گا. کشمیر ہمارے جس طرح کہ آپ سب لوگ دنیا جانتی ہے، کشمیر کا جو ایشو چل رہا ہے 5 اگست سے جو ظلم ستم ڈھائے جا رہے ہیں وہاں پہ، خاص طور پہ خواتین اور بچیوں کے ساتھ، جو ایک جیل میں تبدیل ہو چکا ہے اس وقت کشمیر. اور یہ مودی نے جس کی RSS اس کی آئیڈیالوجی تھی اور وہی لے کے وہ چل رہا ہے، اور اس نے نہ صرف کشمیر بلکہ اس وقت پوری انڈیا میں اس وقت جو آگ بھڑکا دیا اس نے، جو یہ سٹیزن ایکٹ نافذ کرنے کے بعد. تو اب مجھے لگتا ہے کہ مودی کا انجام ضرور قریب آنے والا ہے. اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا. اس کو یہ جان لیا چاہیے کہ پاکستان میں جو انہیں آنکھ سے آنکھ ملا کے دیکھنے کی ہمت ہے. فوزیہ بہرام ہماری سیاست کا ایک بڑا نام ہے. میم، ہم مودی کی سیاست کی بات کر رہے ہیں، دم توڑ رہی ہے مودی کی سیاست. مودی کی سیاست میں سمجھتی ہوں دم توڑ چکی ہے، وہ آخری سانسوں پر ہے، لیکن یہ سانس بھی اس کو زندگی نہیں دینے والے. جو اس نے نفرت کی سیاست انڈیا میں بلند کی ہے، اس سے انڈین پارلیمنٹس بہت سی جو ہیں انہوں نے اپنے آپ کو علیحدہ کیا ہے، اور مودی کے خلاف انہوں نے اپنے رولز ریگولیشنز جو ہیں ان کو پاس کیا ہے اور اپنے لاز کو پاس کیا ہے. اور مودی جو کچھ بھی کر لے، مودی کشمیر کے مسلمانوں کو وہ راستہ نہیں دکھا سکتا جو راستہ وہ دکھانا چاہتا ہے. کشمیر کے مسلمان انشاءاللہ تعالی آزاد ہوں گے، اور ایک دن مودی اس کو دیکھتا رہ جائے گا، لیکن وہ دن سے پہلے ایک ناکامی کا دل مودی ضرور دیکھے گا. میڈم، یہ جو ابھی نفرت کی سیاست کو شکست ہو رہی ہے، عام آدمی پارٹی جیت رہی ہے، دنیا کے ادارے اس سے نفرت کر رہے ہیں، اس کے خلاف فیصلہ آ رہا ہے، تو مودی کی سیاست تھی کیا؟ مودی کی سیاست بنیادی طور پر جہاں تک میں سمجھتی ہوں نفرت کی سیاست ہے. مودی نے 2 مذہبی ان کو آپس میں لڑایا ہے. ہندوؤں کو اور مسلمانوں کو اس نے ایک دوسرے کے سامنے کھڑا کر دیا ہے. مودی کی سیاست اور کچھ نہیں ہے سوائے اس بات کے کہ مودی نفرت کو پیدا کرے اور نفرت کی بیسس پہ وہ الیکشن لڑتا ہے. میم، کشمیر کی بات کر رہے ہیں، مودی کی سیاست کی بات کر رہے ہیں کہ مودی کو جگہ جگہ پہ شکست ہو رہی ہے، عام آدمی پارٹی کے ہاتھوں مختلف احتجاجی مظاہرے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ مودی نے جب سے پچھلے 5 سال یا 4 سال جتنے بھی اس کے ٹینور تھے، اس نے جس طرح اپنے پالیسیز کو ساتھ لے کے چلے وہ ایک الگ ایشو تھا. لیکن ابھی جب اس نے دوبارہ آنا تھا تو وہاں کے عوام نے، اسپیشلی وہاں کے وہ عوام جو سمجھتے ہیں ان کی پالیسیوں کو، انہوں نے ان کو بالکل رد کر دیا ہے. کیونکہ آج آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ مودی کی بجائے عام پارٹیاں جیت رہے، جنہوں نے اتنا ڈیلیور کیا انڈیا میں، جنہوں نے پاکستان کو جو ہے برملا کہا تھا کہ میں آپ کو جو ہے ختم کرنے کی صلاحیت رکھتی ہوں، کیونکہ یہ اس کی اپنی سیاست تھی. لیکن آج الحمدللہ پاکستان کی جیت ہو گئی، اس لیے کہ پاکستان ایک نظریے کے تحت کشمیر کے ایشو کو لے کے چل رہا تھا. اور خان صاحب جس نے خود کو کشمیر کا سفیر کہا، تو آج الحمدللہ ہم فخر کرتے ہیں اس لیڈر پہ، کیونکہ دنیا دیکھ رہے کہ جس طرح مودی کی جو پالیسیز ہے ان کے اپنے کنٹری میں وہ ریجیکٹ ہو گئے، ان کے اپنے عوام ان سے خوش نہیں ہے، ان کی پالیسیوں سے سیٹسفائی نہیں ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ پوری دنیا کے لیے، اسپیشلی عالم اسلام کے لیے یہ ایک خوشی کی لہر ہے، کیونکہ کشمیر آزاد ہوگا اور کشمیر پاکستان کا حصہ بنے گا. ناظرین، یہ تھی پارلیمنٹیرین کی رائے. انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. درست کہا کہ 9 لاکھ فوج کشمیریوں کے حوصلے نہیں دبا سکی. آج وہ نفرت کی سیاست جو ہے دم توڑ رہی ہے. مودی جسے بچر آف گجرات کہا گیا، مودی جو پوری دنیا کی نفرت کا نشانہ بنا، جس نے RSS کے سہارے آگے بڑھ کر انسانیت کا قتل کیا، انسانیت کو تباہ و برباد کرنے کے منصوبے بنائے، لیکن آج مودی کی سیاست کو شکست ہو رہی ہے. نہ صرف دنیا میں، پاکستان میں، کشمیر میں، بلکہ ہندوستان کے اندر بھی، کہ وہ ہندو نظریہ جو وہ لے کے چلا تھا آج اسے بھی شکست ہو رہی ہے. ہندو، سکھ، پارسی، مسلمان سب اس کے خلاف ہیں، اور یہ سب چیزیں اس بات کا پتہ دیتی ہیں کہ نفرت کی سیاست چاہے کتنی ہی طاقتور کیوں نہ ہو، بالآخر اسے شکست ہوتی ہے. ظلم
जितना बढ़ जाता है बिलाखिर मिट जाता है, सच्चाई की फतह होती है। और ये हालात बताते हैं कि आने वाला वक्त सच्चाई का वक्त है, कश्मीरियों का वक्त है, और आने वाले वक्त में कश्मीर आज़ाद होगा और ये नारा हकीकत बनेगा, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। इसी ख्वाहिश के साथ असमत हाशवानी को पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद से दीजिए।